الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ہے جس اللہ پاک نے ہمیں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ نصیب فرمائی، اور اب اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اللہ کا قرآن اور پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سننے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما کے اللہ ہم سب کو بخش دے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ قرآن مجید کی سورہ المدثر اس کی چند آیات میں نے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کروں گا، آپ دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں رہ جائیں گے تو وہ جنتی وہاں پہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے، سونے اور چاندی کے بنے ہوئے محلات ہوں گے، اور ہر قسم کے کھانے، پرندوں کا گوشت، ہر قسم کے فروٹ اور پاک باس پاکیزہ بورے ہوں گی۔ تو وہ جنت میں وہاں پہ زندگی گزارتے گزارتے ان کے دلوں میں خیال آئے گا کہ وہ فلاں بندہ
وہ ہمارا رشتہ دار، وہ فلاں دوست، وہ فلاں بندے وہ نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے، رابطہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ جہنم ہے۔ تو جہاں پہ اللہ رب العالمین جنتیوں کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری فرمائیں گے تو جنتی وہاں پہ اللہ سے فریاد کریں گے، یا رب العالمین ہمارا رابطہ کروا دو ان کے ساتھ۔ وہ جو ہمارے ساتھ رہتے تھے، بڑے پاک باز بنتے تھے، تو ان سے ذرا ہمارا کانٹیکٹ کروا دو، ہماری ذرا ان سے بات کروا دو۔ اللہ رب العالمین پردے ہٹائیں گے اور اپنی رحمت سے ان سے بات کروائیں گے۔ ذرا غور سے سننا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جہنمیوں سے، مجرموں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تم یہاں جہنم میں کیوں آئے، تمہاری کیا غلطی ہے، تم سے کیا جرم ہوا؟ پکڑ کے لے دینا شرطا تو پوچھتے ہیں نا فون کر کے کیا مسئلہ بنا، کیوں پکڑا؟ تو وہ بھی پوچھ رہے ہیں تم جہنم میں کیوں آگے، کیا غلطی ہے؟ اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، جو ان کا پہلا جواب ہوگا نا وہ جواب دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پہلا جواب کیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز ایک ایسی چیز ہے جو رب العالمین ذوالجلال والاکرام کے قریب کر دیتی ہے، اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اور اگر آدمی نماز نہ پڑھے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں اور بندہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، کہ ایک جہنم کی وادی ہے جس کا نام ویل ہے، وہ ایسی سخت اور ایسی سخت جہنم ہے کہ پوری جہنم اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وہ جگہ نمازیوں کے لیے ہے، وہ نماز جو نماز تو پڑھتے تھے لیکن آقا کے طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے، نمازوں کو برباد کرتے تھے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وہاں پہ نمازی جائیں گے۔ نماز پڑھو، پہلے تو لوگ پڑھتے نہیں ہیں، جو پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس طرح مرغ ٹھونگے مارتا نا اس طرح ٹھونگے مارتے ہیں۔ ٹھونگے مارنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے ہیں کہ اس کی نماز کو کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ دے مارتے ہیں اور نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے زیک اللہ کما زیتنی، اللہ تجھے برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ واللہ یہاں پہ ایک نمازی ہے کہ وہ میں اس کے قریب بیٹھا تو وہ سجدے میں جب سر رکھتا تھا نا میں اپنی کوشش کرتا تھا کہ جلدی جلدی میں پڑھ کے دیکھوں سبحان ربی اللہ سبحان ربی، پڑھتا بھی ہے کہ نہیں 3 دفعہ، میں بڑا زور لگا مجھ سے 3 دفعہ نہیں پڑھا گیا، 2 دفعہ نہیں پڑھا گیا، رکھتا ٹھا۔ اس کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنگورے مارنا، وہ اس طرح جس طرح مرغا دانے چکتا ہے نا اس طرح وہ ٹھنگورے مارتے ہیں اور وہ نماز اس کے لیے بربادی ہے۔
تو نماز اس طرح پڑھو کہ اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام کو پسند آ جائے. اور پسند کی نشانی کیا ہے؟ ذرا میں آج کے درس میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ جو اللہ کو نماز قبول ہو جاتی ہے، پسند آ جاتی ہے نا اللہ رب العالمین کو، اس کی میں نشانی آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. مدینہ کے ارد گرد کس بستی کے قریب ایک عورت پاک باز اچھے خاندان والی غیرت مند خاندان کی بچی، اس کو پتا چلا کہ ایک نوجوان لڑکا نا اس کے گھر روزانہ چکر لگاتا ہے. جانتے ہو نا جس کو گندی بیماری لگ جائے. وہ غیرت والی تھی، غیرت مند خاندان کی تھی. جب اس نے کچھ دنوں سے یہ دیکھا کہ چھوٹے سے بچے کو بھیجا کہ جاؤ اس کو کہو کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، تو روزانہ یہاں پہ کیوں چکر لگاتا ہے. غیرت والی تھی نا. اگر کسی کو بتاتی ہے تو اور شہرت ہو جائے گی، جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے گا. اس نے پوچھا کیا بات ہے، پیغام بھیجا. اس نوجوان نے توجہ کرنا اور اپنے دل کے اندر اس بات کو جگہ دینا. اس نوجوان نے جواب دیا کہ اس لڑکی کو کہہ دے کہ میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. میری تیرے دل کے اندر بڑی محبت ہے، میرے دل کے اندر میں زندہ نہیں رہ سکتا. یا تو میری بات مان ورنہ میں یہی خودکشی کر لوں گا، مر جاؤں گا. جانتے ہیں نا فیس بک کی وہ بازوؤں پر بلیڈ کے ساتھ پھر نام لکھتے ہیں. لعنت تو ایسی تھی. وہ غیرت مند خاندان کی بچی تھی. کہنے لگی دوبارہ جواب بھیجا. کہنے لگی ایک تو میری مان، پھر جو تو کہے گا میں تیری ساری مان لوں گا. وہ عشق کی آگ میں جل رہا تھا. کہنے لگا تو ایک نہیں 10 منوا، جتنی بھی کہیں گی میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. کہہ دیتے ہیں نا ایسے اندھے عاشق، ان سے کہتے ہیں منہ سے روٹی کی برکی توڑی نہیں جاتی. کہتی ہے کہ ہم آسمان سے تیرے لیے تارے بھی توڑ لائیں گے. کہنے لگا 10 منوا، 10 جتنی کہے گی میں سب ماننے کے لیے تیار ہوں، جو کہے گی میں وہ کروں گا. اس غیرت مند بچی نے کہا کہ اگر میری مانتا ہے تو اس طرح کر، تو 40 نمازیں حضرت عمر فاروق کے پیچھے مسجد نبوی میں پڑھ. جب تیری نمازیں پوری ہو جائیں پھر آ جانا، پھر جو کہے گا میں کر لوں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی نمازیں پڑھایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ صبح کی نماز پڑھاتے اتنے روتے رو کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. ایسی نماز پڑھو، ڈھنگورے نہ مارو، ایسی نمازیں پڑھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روتے بیمار ہو جاتے. وہ لڑکا گیا تو کچھ اور نیت سے تھا، لیکن گیا کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں. اور نماز کون پڑھا رہا ہے؟ عمر فاروق. کہاں پہ پڑھا رہا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرا منبر جہاں پہ ہے یہاں سے لے کے میرے گھر تک جو جگہ ہے نا یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق جنت میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے. نماز پڑھی، نمازیں پوری ہوئی، پھر وہ نظر نہیں آیا. کسی طریقے سے پیغام بھیجا، اب ادھر آتا نہیں. کہنے لگا علاج تو نے ایسا کر دیا کہ ساری بیماریاں دور ہو گئی.
بیماریاں کب دور ہوتی ہیں؟ نماز پڑھنے سے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ خیال ہو کہ جا کے میں نے وہ فلاں فیس بک پہ وہ فلاں کلپ دیکھنا ہے، فلاں ڈرامہ دیکھنا ہے، وہ نماز میں وہی خیال آتے رہے تو پھر تیری کیا نماز ہے؟ میں یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ نماز اس طرح پڑھو جب یقین ہو جائے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے ساری برائیاں چھوٹ گئی ہیں، ساری برائیاں دور ہو گئی ہیں، پھر سمجھو کہ اللہ کا قرآن سچ کہہ رہا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے تیری بے حیائی دور نہیں ہوئی، پھر قرآن سچا ہے، تیری نماز قبول نہیں، پھر تیری نماز قبول نہیں۔ قرآن سچا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور ہر برے کام سے روکتی ہے۔ اگر تو نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور غیبتیں بھی کرتا ہے، چغلیاں بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور 2 نمبر کام بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور مزدور بھی تیرے رو رہے ہیں، پھر سمجھو تیری نماز قبول نہیں۔ نماز تو ایک ایسی جگہ پہ لے جاتی ہے کہ جہاں پہ کسی کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ نماز اس طرح کی پڑھو، ٹھنگورے نہ مارو، اتنا لمبا سجدہ کیا کرو، اتنا لمبا سجدہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، نماز اس نے شروع کرو لی تو نماز بچارنا کبھی پڑھی تو تھی نہیں، تھوڑے دنوں کے بعد اپنے بیٹے کو پوچھتا ہے، پتر ویکھ ہمارا آب پہ ہے کہ نہیں؟ تو بیٹا کہنے لگا، ابا جب تو نماز پڑھتا ہے سر سجدے میں رکھے گا تو کوئی چیز پڑے گی، ٹھک رکھتا ہے، ٹھک اٹھتا ہے جیسے کوئی مغناطیس سے لگا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان پڑتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل قیامت والے دن اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ، 7 دن اور 8 راتیں سجدہ کریں گے۔ کتنا؟ 7 دن اور 8 راتیں اتنا سجدہ کریں گے۔ ہمیں تو سب یہاں پہ سبحان ربی اعلیٰ لے آتی ہے نا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس ٹائم اللہ میرے دل میں ڈالے گا کہ اے محمد یہ میری تعریفیں کر سجدے میں، پھر میں تیری سنوں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی پتہ نہیں میں کیا اس ٹائم اللہ مجھے کہے گا، پھر میں پڑھوں گا تو پھر اللہ رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتی، اے میرے پاک پیغمبر اب مانگ، کیا مانگتا ہے، جو مانگے گا وہی ملے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کہیں گے اللہ میری امت جہنم ہے، ان کو جہنم سے نکال۔ اللہ رب العالمین فرمائے کہ میں نے اتنے نکال دی، اتنے نکال دی، اتنے نکال دی، کہ نہیں اللہ ابھی بہت ہے، میری امت بہت بڑی ہے۔ انہوں نے اور تو کوئی کام کیا ہی نہیں تھا نا، ایک ہی تو کام کیا تھا، شادیاں کی تھی، بچے بنا دے، امت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، جہنم سے سب کو نکال۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے یا محمد جو تیری امت کے جس کے دل میں ایک رائی جانتے ہو نا، خردل جس کو سرسوں کہتے ہیں، سرسوں کا جو بیج ہے نا، اس کے برابر بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہے نا، اس کو بھی نکال دیا۔ اللہ ابھی بہت ہے، کتنی فکر ہے اپنی امت کی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے آدھے سرسوں کا آدھا دانہ، اتنا بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہے اس کو بھی نکال دیا۔ اللہ ابھی بہت ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کبھی ایک دفعہ کہہ دیا تھا نا لا الہ الا اللہ اور شرک نہیں کیا تھا، اس کو نکال دو، باقی اب سوال نہ کرو، مشرک رہ جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ نماز چھوڑنا بھی ایک شرک ہے،
اس لیے نماز کو پڑھا کرو صحیح طریقے سے۔ میں پیٹ کے تھک گیا ہوں کہ سب سے پیاری چیز اللہ کو سجدہ ہے، سجدہ ہی صحیح نہیں کرتے، پاؤں ہمیشہ ٹیڑھے، کل بھی بتایا، اس دن بھی بتایا، سب کے پاؤں کے ساتھ ہی ایسے گڑچ کرتے رہتے ہیں۔ کتنی دفعہ بتایا کہ یہ جو پاؤں کی انگلیاں اس کو اندر کی طرف موڑ لو، ٹخنے ملا دو، یہ نہیں ملاتے۔ کسی کی ٹانگ اتنی کھلی ہوتی ہے، کسی کے پاؤں آگے کسی کے پیچھے۔ یہ سجدہ صحیح کر لو، سجدہ قبول ہو گیا، نجات ہو جائے۔ سجدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ ایک واقعہ سنا دوں، جلدی تو نہیں ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اور دوسری بات جو میں خاص طور پہ جو سنانے والا ہوں وہ یہ ہے، ایک تو نماز پڑھو، جب نماز پڑھ لو نا پھر نہایت عاجزی کے ساتھ کہا کرو الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ کبھی یہ نہ کہا کرو میں نماز پڑھتا ہوں، میں نوافل پڑھتا ہوں، میں اتنا ذکر کرتا ہوں، نہیں۔ یہ جو توفیق مل جاتی ہے نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، بندہ کچھ نہیں۔ میں ایک بہت بہترین اور پیارا واقعہ سنانے والا ہوں، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی کہ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، باؤ جا کے دیکھو باہر پتہ نہیں کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، تو یہ لوگ ایسے ہیں واللہ پتہ نہیں کیسے زندگی گزارتے، ان سے جا کے پوچھو کہ سچ بتا تجھے قسم ہے کہ تو نے مسواک کب کی تھی، وہ کہتا ہے یاد ہی نہیں، کلی نہیں کرتے، اس طرح ہی کھاتے ہیں، سگریٹ جا کے باتھ روم میں پیتے ہیں، کیا خوراک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک سمندر کے اندر کشتی، بیڑا، جہاز جا رہا تھا، جاتے جاتے رات کو ایک چٹان سے ٹکرایا، جہاز پھٹ گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، سارے بندے غرق ہو گئے۔ ایک بندے کو اللہ نے بچانا تھا، بچایا، ایک پھٹے پہ بیٹھا اور وہ پانی پیتے رہا ہے۔ اب پھٹا ہے نا، کشتی تھی نہیں جس طرف لے جائے، چلتے چلتے وہ پھٹا ایک جزیرے کے ساتھ لگا، وہ وہاں پہ اتر گیا۔ جزیرہ جانتے جس کو کہتے ہیں جو سمندر کے اندر آبادی ہوتی ہے نا، چاروں طرف سمندر ہوتا ہے۔ یہاں پہ سعودی میں ایک فرسان جزیرہ میں اس کو دیکھ کے آیا، 7-8 کلومیٹر کا۔ تو بہرحال وہاں پہ وہ اتر گیا، اتر کے بیٹھا ہے، اس نے پانی سے وضو کیا اور اللہ کی عبادت شروع کر دی، نماز پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے کرم کیا کہ وہاں جہاں پہ وہ اترا تھا اللہ نے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس نے کہا الحمدللہ اللہ یہ تیرا شکر ہے، یہاں پہ میٹھا پانی کہاں سے آتا، کڑوا پی پی کے میں بیمار ہو جانا تھا، وہ پانی پیا۔ اللہ رب العالمین نے کرم کیا، وہاں پہ ایک انار کا درخت اگا دیا، اس کو روزانہ ایک انار لگتا تھا، وہ انار توڑتا اور اسے روزہ رکھ لیتا، شام کو آدھے سے افطار کر لیتا۔ اب اس کی زندگی کا معمول بن گیا، روزانہ روزے رکھ رہا ہے، روزانہ نفل پڑھ رہا ہے۔ پڑھتے پڑھتے جبرائیل کہتے ہیں کہ جب دنیا والوں کے اعمال نامے اللہ رب العالمین کے پاس روزانہ جاتے تو سب سے زیادہ نیکیاں اس بندے کی ہوتی۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، گناہ تو ہونا ہی نہیں تھا، نہ کسی کی غیبت، نہ کوئی چغلی، نہ کوئی وہاں پہ نیٹ ورک ہے، نہ کوئی یوٹیوب، کوئی چیز نہیں، گناہ ہے نہیں، نیکیاں نیکیاں، سب نیکیاں آسمان پہ۔ کرتے کرتے آخر اس نے یہ دعا مانگ لی، یا رب العالمین میں تیری عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، یا اللہ جب مجھے موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے۔
اللہ رب العالمین کا تو دوست تو بن گیا تھا نا اتنی بات کرتے کرتے. اللہ پاک نے اس کی یہ بھی دعا قبول کی. وہ سجدے میں پڑا, اللہ کی خوش آمدیں کر رہا تھا, اللہ کی تعریفیں کر رہا تھا. اللہ نے فرمایا اس کی روح قبض کر رہا. روح اس کی قبض ہوگی. 50 سال اس نے عبادت کی. کتنی؟ 50 سال. توجہ کرنا, کتنی؟ 50 سال. اللہ رب العالمین نے اس کو دیکھا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا, اللہ رب العالمین نے فرمایا جا میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا. تو وہ کہنے لگا یا اللہ اگر اب بھی میں تیری رحمت کے ساتھ ہی جنت میں جانا ہے تو 50 سال کی میری نیکیاں کہاں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لگتا پاکستانی ہے, اس کو سمجھ نہیں آئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے کرو, ایک طرف اس کی 50 سال کی نیکیاں رکھو, ایک طرف میری نعمتوں کا وزن کرو, دیکھتے ہیں کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا میری نعمتیں زیادہ ہیں. فرشتوں نے کہا رب العالمین تیری نعمتوں کو تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. کوئی تیری ایک نعمت ہے. پچھلے دنوں میں ایک واقعہ پڑھا کہ سعودی عرب میں ایک بوڑھا آدمی تھا 60-70 سال کا, تو اس کی سانس کا کوئی مسئلہ تھا, اس کو آکسیجن دی گئی. جب اس کو وہاں سے نکالا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ تیرا 600 بل صرف آکسیجن کا دے دے. وہ رونے لگا. تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ بل کی وجہ سے رو رہا ہے تو بل ہم دے دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں, میں اس وجہ سے نہیں روتا, یہ 1-2 دن میں نے یہ مصنوعی سانس لی آکسیجن سے 600 کا بل آ گیا ہے. 60-70 سال رب العالمین مجھے فری آکسیجن دیتا رہا ہے, اس کا بل پتہ نہیں کیا بنا ہوگا, میں کیسے ادا کروں. یہ اللہ رب العالمین کی کس نعمت کا شکریہ ادا کرے. کسی نے کہا نا دل والے نے کیا قدرت والو اگر ایک آنکھ ہو جاوے کانی, کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی, دنیا دے گروان دا لگ جاوے میلا, ہر گرو آ جائے ہر گر دا چیلا, سب زور لگاون مل کے اکیلا اکیلا پر بن سکدا نہیں ایک اکھ دا ڈیلا. نکلی ڈیلا اگر کوئی بناوی دوے گا, بناون والا او دی پوری قیمت لوے گا. دیکھن تو بالکل او پھر بھی خالی روے گا. جنہیں تینوں مفت وچ سب کچھ عطایا, احسان او دے دا تو کی مل پایا. اللہ رب العالمین کے فرشتے کہیں گے یا اللہ کتنی نعمتیں ہیں, کس نعمت کا وزن کرے. اللہ رب العالمین فرمائیں گے بس اس طرح کرو, ایک طرف ایک پلڑے میں 50 سالہ اس کی نیکیاں رکھ دو, ایک طرف صرف ایک آنکھ والے جو میری نعمت ہے اس کا وزن کرو. جب وزن کیا جائے گا, آنکھ والی نعمت اتنی بڑی ہے کہ یہ پلڑا وزنی ہو جائے گا, نیکیاں اس کی کم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا بھی یقین آ گیا ہے نا, اب تیری 50 سالہ نیکیوں نے ایک آنکھ میں ہی گئی, باقی دوسری آنکھ ہے, ناک ہے, کان ہے, دانت ہے, دوسری صحت ہے, یہ ساری نعمتیں اب اس کو لے جاؤ. جب فرشتے کہیں گے اب تیری نیکیاں تو گئی, تو نے نیکیوں پہ مار کے چل اب. وہ جب جائے گا نا جہنم کی طرف, پھر پیچھے مڑ مڑ کے ایسے دیکھے گا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے روکو, اب کیا دیکھتا ہے, اب کیا دیکھتا ہے. یا اللہ معاف کر دے, تیری رحمت دیکھتا, تیری رحمت دیکھتا. اللہ کہتا ہے اس کو لے آؤ. میرے پاک پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت کے بغیر. میرے پاک پیغمبر کے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں, آپ کا کوئی گناہ, آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا.
جب تک اللہ کی رحمت مجھے اچھی طرح ڈھانپ نہ لے اور ڈھانپ کے اپنے فضل سے مجھے جنت میں داخل کر دے، میں محمد بھی اللہ کی رحمت کے مجھے تو بات کر رہا تھا، وہ بندہ آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تو یہ نہ سوچنا کہ میں اتنے سال بات کرتا رہا، پہلی میں تجھے سمجھاتا ہوں، ذرا سمجھ۔ یا رب العالمین نے سمجھا۔ اللہ نے فرمایا پہلے یہ دیکھ، وہ سارے بندے غرق ہو گئے تھے، اگر تو بھی غرق ہو جاتا تو تجھے کون بچانے والا تھا؟ وہاں سے تجھے کس نے بچایا؟ کہتا ہے اللہ تو نے بچایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر تیرا وہ پھٹا اس جزیرے کے ساتھ کس نے لگایا؟ کہتے ہیں اللہ تو نے لگایا۔ اللہ نے فرمایا وہاں پہ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پانی میٹھے کا چشمہ کس نے جاری کیا؟ اللہ تو نے جاری کیا۔ اللہ فرماتا ہے پانی پی کے تو بندہ بچ نہیں سکتا، تیرے کھانے کے لیے انار کس نے اگایا؟ اللہ تو نے اگایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہاں پہ اردا گرد پانی تھا، بڑی بڑی بلائیں ہیں سمندر کے اندر، اگر وہاں سے کوئی چیز آ کے تجھے کھا جاتی تجھے کس نے بچایا؟ اللہ تو نے بچایا۔ اللہ کہتے ہیں اگلی بات کو ذرا غور سے سن، آپ بھی سنیں ذرا غور کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو پانی پی کے اور انار کھا کے سو جاتا، تجھے عبادت کی توفیق کس نے دی؟ عبادت کی اللہ تو نے دی۔ میرے عظیم بھائیو، یہ ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ رب العالمین ذکر اذکار کی توفیق دیتا ہے، اللہ کی مہربانی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عبادت کی توفیق میں نے دی، روزوں کی توفیق میں نے دی۔ تو نے مجھ سے کہا کہ سجدے میں موت آئے، یہ میں نے تیری دعا قبول کر لی، جی اللہ تو نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرماتے ہیں سارے کام تم میں نے کیے، تو نے کیا کیا؟ تو نے کیا کیا؟ یا اللہ کچھ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب یقین آ گیا ہے نا؟ ہاں اب یقین آ گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے جا میری رحمت کے ساتھ جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میری رحمت کتنی بڑی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا، میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا۔ تسی میرے بوئے تے آ کے بہ جاؤ، پھر میریاں رحمتاں نو لٹ کے لے جاؤ۔ میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دلاں نو صاف کراں، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دلاں نو صاف کراں۔ اگلی بات بڑی قیمتی ہے۔ اللہ کہتا ہے تسی منگو، تسی منگو اللہ کے دروازے پہ آ کے۔ اللہ کہتا ہے تسی منگو میں نہ دیواں، میں رحمان نہیں۔ تسی منگو میں نہ دیواں، میں رحمان نہیں۔ تسی نہ منگو تے تسی بھی انسان نہیں۔ اگر بندے اللہ سے نہ مانگے تو پھر وہ بھی انسان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے اللہ تو ہمیں اپنا غلام بنا، اللہ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ یا اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج، اللہ ہم تیری رحمت کے فقیر، اللہ ہم تیری رحمت کے مانگنے والے،
اللہ اپنے فضل و کرم ہم پہ نازل فرما. آمین. اللہم انا نسألک بفضلک العظیم. اللہ ہم تیرا بہت بڑا فضل مانگتے ہیں، جتنا تو بڑا ہے اللہ تیرا فضل بھی اتنا ہی بڑا ہے، تو ہم پر اپنا فضل و کرم عنایت فرما دے. آمین. یا رب العالمین ہماری مشکلیں آسان فرما دے. آمین. یا رب العالمین جو سنا اور سنایا قبول و منظور فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. یا اللہ یا رب العالمین ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. یا اللہ ہمیں اپنا غلام اور نوکر بنا. آمین. اللہ تو بڑی دعائیں قبول فرماتا ہے، ہماری بہت ساری دعائیں تو نے قبول کر لی ہیں، جو باقی رہ گئی اللہ وہ بھی قبول و منظور فرما. آمین. بیماروں کو شفا نصیب فرما. آمین. دکھی بندوں کے دکھ دور فرما. آمین. ہمارے دلوں کے اندر قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حرمین شریفین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے. آمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین. اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما. آمین. اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما. آمین. اللہ جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت بنا دے. آمین. اللہ ہماری بگڑیاں بنا دے. آمین. اللہ ہمارے دل ٹیڑھے ہیں ان کو سیدھا کر دے. آمین. اللہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ اپنی محبت، قرآن کی محبت، اپنے حبیب کی محبت، حرمین کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے. آمین. اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما. آمین. اللہ ان کے دلوں کے اندر قرآن مجید یا اللہ اس کی محبت پیدا فرما. آمین. حافظ قرآن بنا. آمین. ہمارے گھروں کو دیندار بنا. آمین. اسلامی ماحول پیدا فرما دے. آمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و